الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ تو سورۃ آل عمران آیہ نمبر 98 ہے۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر تو حج کا تذکرہ تھا، اور اس سے پہلے یہودیوں کے غلط عقائد کا تذکرہ چل رہا تھا، اور وہ جو شکوک و شبہات لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے اور ایمان والوں کو وہاں سے ہٹانے کی، ایمان سے ہٹانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ چلتا رہا ہے، اور ابھی پھر سے انہی کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ تو یہودی لوگ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد کو بڑھتا ہوا دیکھ کر، اور پھر مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق دیکھ کر ان کو بڑی جلن ہوتی تھی۔ تو ایک خاص واقعہ کے یعنی صورت میں یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ شماس ابن قیس جو ہے، یہ ایک یہودی شخص تھا۔ اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج، دو قبیلے جو انصار کے قبیلے تھے، یہ پہلے ایک دوسرے کے بڑے دشمن تھے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اتحاد و اتفاق پہ ان کے درمیان میں ہو گیا، اور یہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو ان لوگوں کو بڑی جلن ہوئی، تو انہوں نے جو اس یہودی نے کہا کہ کیا ایسی صورت اختیار کی جائے کہ پھر سے یہ لوگ آپس میں لڑنے لگ جائیں۔ تو یہ دونوں قبیلے کسی جگہ پر جمع تھے، تو یہ بندہ وہاں پر پہنچ گیا، اور اس نے ایک شخص کو بولا کہ تم کیا کرو، ان کے وہ پرانی جو ان کے درمیان میں لڑائی ہوتی تھی اور پھر یہ فخریہ اشعار پڑھا کرتے تھے، تو وہ تم پڑھو۔ تو ایک شخص نے وہ پڑھا، تو اس کے ذریعے سے پھر سے اوس اور خزرج کے جو قبیلے ہیں انہوں نے جب وہ سنا، تو ان کے درمیان پھر سے وہ پرانی جو دشمنی تھی اس کے جو جذبات بھڑکے، تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر لڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور انہوں نے وقت اور تاریخ کو مقرر کر دیا، موقع مقرر کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ان کو فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم مسلمان ہو چکے ہو، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر تم کیا کر رہے ہو، اس پرانے زمانہ جاہلیت کے کام کی طرف لوٹ رہے ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پھر سے فوراً ان دونوں قبیلوں نے فوراً سے سوچا کہ یہ تو ایک شیطانی حرکت ہے، کہ ہمارے اتحاد و اتفاق کو توڑنے کے لیے یہ ایک چال چلی جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سے تعلیم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ کو سن کر پھر سے وہ لوگ انہوں نے وہ جو جذبات ان کے اندر پیدا ہو رہے تھے ان کو ختم کیا، ایک دوسرے کے گلے لگے اور رونے لگ گئے، اور پھر سے متحد و متفق ہو گئے، اور یہودیوں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کام کر رہے ہو، عمل کرتے ہو۔ تو اللہ کی آیات کا انکار کرنے کا یہی مطلب ہے کہ جب قرآن کو وہ لوگ بھی سن رہے تھے، اور یہودی جو اہل کتاب تھے ان کے پاس تو پہلے سے بھی جو ہے وہ کتاب موجود تھی تورات، اور اس کے اندر بھی سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی حق اور سچ کی تعلیم لے کر آ رہے ہیں، اور سب کچھ جاننے کے باوجود وہ لوگ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی قرآن کا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کا قرآن ہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، کیا اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لے آیا، من آمنا، جو ایمان لے آیا، تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہو تم کجی کو اس میں، یعنی جو اللہ کا راستہ ہے، یعنی جو دین ہے، اس کے بارے میں تم کیا کرتے ہو، مختلف طریقوں سے کجیاں اور سوالات ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہو، تاکہ ان لوگوں کو اس اسلام کے بارے میں تم شکوک و شبہات میں مبتلا کر دو۔ جیسے مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہ لوگ آ کر کہتے، پہلے تو مکہ کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے نماز، آپ وہاں سے ہٹ کے پھر بیت اللہ کی طرف چلے گئے،
تو یہ کیسا دین اسلام ہے، ایک جگہ پہ ٹک ہی نہیں رہے۔ تو یعنی ایسے مختلف قسم کے سوالات جو ہے وہ دین کے حوالے سے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ جو ایمان والے ہیں وہ وہاں سے ہٹ جائیں۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے تشریف لائے ہوئے پیغمبر کو دیکھتے اور ان کی سچائی کو جان چکے تھے، ان کو چاہیے تھا ایمان لے آتے، وہ خود ایماندار لانے کی بجائے لوگوں کو ایمان سے ہٹاتے تھے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم گواہ ہو، یعنی تم لوگ اچھے سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب تم اچھے سے جانتے ہو کہ یہ حق اور سچ کی تبلیغ کی جا رہی ہے اور تم پھر بھی اس کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے جو تم عمل کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ نہیں ہے غافل جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ کی ذات کو سب پتہ ہے۔ تو ابھی بھی یعنی ان کے پاس موقع ہے کہ کیا کریں، وہ توبہ اور استغفار کریں اور اس قسم کی شرارتوں سے پرہیز کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے ایک فریق کی، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک فریق کی، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ جو تمہیں یہاں سے گمراہ کر رہا ہے، ایک کسی بھی گروہ کی تم بات کو مان لو گے، یردوکم وہ تم کو ہٹا دے گا، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کہ تم ایمان لا چکے ہو اس کے بعد وہ تم کو ہٹا دے گا، پھیر دے گا، کافرین کافر بنا کر۔ یعنی ان کا تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو اوس اور خزرج کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں اور ادھر ادھر سے جو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان کو پھر سے مرتد کر دیا جائے، ان کو واپس کفر کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اس لیے یہ اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ تم کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، قرآن میں جو کچھ بتایا گیا تم اس کو مانو، ان کی باتوں کی طرف دھیان اور توجہ مت دو ورنہ یہ لوگ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور فرمایا تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ کیسے تم کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ اور تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تمہارے اندر رسول بھی موجود ہے۔ یعنی ایک بندہ جو گمراہی کی طرف جاتا ہے جب اس کے پاس اسباب ہوتے ہیں گمراہی کی طرف جانے کے، اور گمراہی سے روکنے والے اسباب نہیں ہیں، اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تو اللہ کا نبی موجود ہے تمہارے اندر اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، اور یہ دو ایسے اسباب ہیں جو گمراہی سے انسان کو نکالتے بھی ہیں اور گمراہ ہونے سے بچاتے بھی ہیں، تو تم کیسے کفر کی طرف جا سکتے ہو؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اور جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، وَمَن يَعْتَصِم اور جو پکڑ لیتا ہے اللہ کو، فقد ہدیہ پس تحقیق اس کو ہدایت دی گئی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ کی ذات کی طرف اللہ نے جو بتایا ہوا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جو دین ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے قرآن کی جو تعلیمات ہیں، نبی کی جو تعلیم ہے، قرآن کی جو تعلیم ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑا تو گویا اس نے اللہ کو پکڑ لیا اور وہ سیدھا جنت میں چلا گیا، تو وہ تو صراط مستقیم پہ چلے گا، گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور نہ مرو تم مگر وانتم مسلمون کہ تم مسلمان ہو۔ تو اللہ کی یہاں پر آگے جو ہے ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا یہاں سے پھر آگے مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو اصول بتائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو متحد ہونے کے لیے، مسلمانوں کو متفق ہونے کے لیے، مسلمانوں کی جو اجتماعی قوت ہے وہ کیسے بنے گی اور مسلمانوں کو وہ مضبوطی کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے دو اصول بتائے جا رہے ہیں، اور ایک اصول ہے تقوی اور دوسرا اصول اگلی آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے بحبل اللہ، اللہ کا قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔
تو یہ دو اصول ایسے ہیں کہ جو جب مسلمان ان دو اصولوں کو قابو کر لیں گے تو مسلمانوں کی اجتماعی قوت اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ اب ان کے ساتھ کسی بندے کا کسی بھی اور قوت کا ٹکرانا مشکل ہو جائے گا، جو بھی آئے گا ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ دو چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو مسلمان خود ان کے پاس قوت ہی موجود نہیں ہے، یہ خود بکھرے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، یہ مختلف گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں کوئی بھی دشمن آ کر ان کو گمراہ بھی کر سکتا ہے، دشمن آ کر ان کے اوپر حملہ آور ہو کر ان کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ اور تقوی کے 3 درجے علماء نے لکھے ہیں۔ ایک تقوی تو یہ ہے، کم ادنا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ بندہ کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچائے، یہ ادنا درجہ ہے، اگرچہ اس سے بعد میں کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ ایک بندہ کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور پھر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ تقوی ہے۔ اور پھر اس سے بھی اعلیٰ درجے کا تقوی جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اور اولیاء اللہ بھی اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انبیاء کے پاس تو یہ تقوی ہوتا ہے کہ وہ کفر و شرک سے خود بچتے ہیں اور وہ اللہ کے قرب کو تلاش کرتے رہتے ہیں، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو تقوی جو ہے اس کو اختیار کرنا، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہی بچے گا، حق کا تقاتی، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے کہ فرمایا اتقوا اللہ مستطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا کہ تمہارے پاس طاقت ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش اتنی کرتا ہے کہ اپنے تمام طاقت کو لگا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو بہرحال پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، یعنی وہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن پھر بھی وہ بچ نہیں سکا، تو پھر بھی اس کو جلدی توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اور جو خود ہی کیا کرتا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، گناہوں میں اپنے آپ کو گناہ میں چھلانگے لگائے جا رہا ہے، تو اس کا بچنا ناممکن ہے، تو اس کے پاس تقوی ہے نہیں۔ اور تقوی جو ہے اس کے متعلق ایک حدیث ہے جس کا یوں مفہوم ہے، فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اللہ کو یاد رکھو، اس کو بھولو نہیں، اور فرمایا کہ اللہ کی شکر گزاری کرو، اس کی ناشکری نہ کرو۔ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو تقوی میں سے ہیں، جو بندہ ان اعمال کو کر لے گا تو وہ متقی بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، نہ مرو کہ تم مسلمان ہو۔ تو مطلب یہ ہے، یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں علماء فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ تقوی پورا اسلام ہے، اسلام کا نام ہے۔ جب بندہ ایک متقی بندہ وہ کہلاتا ہے کہ جو پورے دین اسلام کو فالو کر رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اور یہ بات رہی، باقی رہی بات کہ بھئی بندے کے بس میں تو نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، موت اور زندگی تو اللہ کے بس میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب یہ بندہ مسلمان ہو کر کیسے مرے؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے تم مرو گے، اور جیسے تم جس حالت پہ تم مرو گے اسی حالت پہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو اب مسلمان ہو کر کیسے مریں گے؟ تو فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا وہ عزم کر لیتا ہے، عزم ایک ہوتا ہے کہ بندہ وہ گناہوں سے بچنے کا اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار موقع ملے گا تو کر لیں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ ایک ہے کہ بندہ عزم کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، جب اس نے ارادہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی موت اسلام پر آئے گی، کیونکہ اس نے ارادہ کر رکھا ہے اور عزم کیا ہوا ہے گناہوں سے بچنے کا، اور اخلاص یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ ایک اور حدیث بھی ہے جیسے کہ فرمایا گیا کہ بندہ جو ہے وہ دین کا کام کرتا رہتا ہے، اچھائیاں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچنے والا تھا بندہ، لیکن اس کا آخری ٹائم آیا تو اس سے ایسی غلط اس سے اعمال ہو گئے کہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اس کے متعلق علماء نے فرمایا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ کوئی دین کے کام کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، تو اس کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ جو مخلص نہیں ہوتا،
جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے یار بڑا نیک آدمی ہے، حاجی ہے، پرہیزگار ہے، فلاں فلاں، تو یعنی وہ نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، لوگوں کے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کے یعنی آخر میں پھسل جانے کے بہت زیادہ چانس ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے دین اسلام کے اوپر مضبوطی مانگنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ ایسے مرو کہ تم مسلمان ہو، اس وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اعتصام یعنی مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً اکٹھے ہو کر، اکٹھے تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کرنا پڑے گا، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے بازی نہ کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب اس کے متعلق جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حبل اللہ ہے یہ اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کی طرف سے آسمان سے یہ لٹکا ہوا ہے، یعنی یہ رسی ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن جو ہے یہ ایسے ہے جیسے آسمان سے لٹکی ہوئی رسی، کہ جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو جب اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اٹھائیں گے تو سب اس رسی کے ساتھ اوپر جائیں گے جنت میں۔ تو اس لیے ایک حبل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے، تو اللہ کے قرآن کو دیکھنا پڑے گا۔ مسلمان جو ہے جب ابھی مسلمانوں کے در پاس کوئی اتحاد و اتفاق اس موجودہ دور میں نہیں ہے، ہر کوئی اپنے ملک کی سوچ رہا ہے، اپنے بندوں کی سوچ رہا ہے، دوسروں کو کہتا ہے بھاڑ میں جائیں، دوسرے مرتے ہیں تو مرتے رہیں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی چیز جو تقویٰ تھی کہ تقویٰ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں۔ اب ہر بندہ اپنی زندگی کو بچانے میں اور اپنی جیب بھرنے میں اور اپنا بینک بیلنس بڑھانے میں جب لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کیا مسلمانوں کے درمیان اتحاد رہے گا؟ آپس میں ملکوں کا بھی اتحاد و اتفاق مسلمانوں کا نہیں ہے، ایسے ہی انفرادی طور پر بھی لوگوں کے درمیان یہ چیز نہیں پائی جا رہی، تقویٰ ہے ہی نہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، ہر بندہ چوری چکاری کر کے اپنے جیب میں پیسے ڈالنا چاہتا ہے اور دوسروں کا اس کو خیال ہی نہیں ہے۔ تو تقویٰ جب ختم ہوا، بددیانتی آ گئی، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی لوگوں کے اندر ہر وقت سوچ اور فکر رہتی ہے، جب ایسی صورت ہوگی تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ اور دوسرا اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، وہ چیز بھی ان سے مسلمانوں سے چھوٹ گئی، جس کی وجہ سے مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اب وہ یعنی ان کا رعب اور دبدبہ دوسری قوموں کے اوپر ختم ہو چکا ہے۔ حدیث میں جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کے سامنے بات آئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے اوپر لوگ جو ہے وہ ایسے کافر ٹوٹ پڑیں گے کھانے کے لیے دشمن، جیسے کہ کھانے کی پلیٹ کے اوپر جو ہے لوگ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن ہوں گے ایسے جیسے کہ پانی کے اوپر جاگ ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ موت سے ڈریں گے، ان کو موت کا ڈر ہوگا، اور پیسے بٹورنے کے ان کے اندر چسکا پیدا ہو جائے گا کہ ہماری جیب میں پیسہ ہونا چاہیے بس۔ تو دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر، مال کی محبت بڑھ جائے گی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور مسلمان امت مسلمہ کا وہ سارے لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور دوسرا اللہ کے قرآن کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس نعمت کی برکت سے بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُ، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا جا رہا ہے اس وقت میں کہ جب کیا تھا، اوس اور خزرج آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، قرآن کی برکت سے یہ لوگ متحد و متفق ہو گئے، دشمنیاں ختم ہو گئیں، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو اب کیا کریں؟ فرمایا کہ تم اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو گے، شکر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں مزید برکت دے گا، یعنی مسلمانوں کا آپس میں مزید اتحاد و اتفاق بڑھتا چلا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کی شفا کنارے پر تھے، شفا نہیں شفا، علی شفا یعنی کنارے پر، حفرۃ من النار،
آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. یعنی کفر کی وجہ سے تو بندہ کیا ہے, آگ کے کنارے کھڑا ہوا ہے, جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑا ہوا ہے, جو ہی مرے گا تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. تو فرمایا تم اس حال میں کھڑے تھے کہ آگ کے کنارے پر تھے, فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, تو پس تم کو اس سے بچایا. تو اللہ نے تمہارے لیے ایسا انتظام کیا کہ دین اسلام کی برکت سے نبی کو بھیج کر, قرآن کو نازل فرما کر تمہیں وہاں سے جہنم کے میں گرنے سے بچایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو جب اللہ نے یہ دین اسلام عطا فرمایا تو اس کے اوپر مضبوطی سے قائم اور دائم رہنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اس طرح سے اللہ تمہارے لیے اس آیات کو بیان کرتا ہے, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ, ہدایت پا لو. تو یہ ہدایت کے پانے کا ذریعہ ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں, تو اب انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے, اور دین اسلام کا ملنا تو سب سے بڑی نعمت ہے, ایمان کا ملنا تو سب سے بڑی نعمت ہے. تو اس کے اوپر جو شکر ادا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے. تو مسلمان اگر اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں تو قرآن نے جو اصول دیا ہے تقوی, اور دوسرا فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تعلیمات کے